6 اور 7 مئی 2025 کے درمیانی شب میں کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور صورتحال ایک خطرناک رخ اختیار کر چکی تھی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مرحلے پر ابتدا دوسری جانب سے ہوئی، جس کے بعد پاکستان نے فوری اور محدود رد عمل دیا۔ اس رد عمل کا مقصد کسی بڑے تصادم کو ہوا دینا نہیں بلکہ پیدا ہونے والے خطرے کو وہیں روکنا تھا۔ اسی تناظر میں پاکستان نے ایک ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی اپنائی، جس کے ذریعے میں نہ صرف انکمنگ خطرات کو نیوٹرلائز کیا گیا بلکہ ایک واضح پیغام بھی دیا گیا کہ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اس دوران دشمن کی فضائی صلاحیت کو نقصان پہنچانا اور بعض جدید طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں رافیل طیاروں کا ذکر کیا گیا۔ ان رپورٹس کے مطابق پاکستان کے دفاعی نظام، خاص طور پر فضائی نگرانی، ریڈار کوریج اور فوری رد عمل نے کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکا۔ اس پورے مرحلے میں یہ بھی واضح ہوا کہ پاکستان کی دفاعی تیاریاں محض رد عمل تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل اور مربوط حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس تنازع کے دوران ایک بھرپور انفارمیشن وار بھی جاری رہی، جہاں مختلف دعوے، ویڈیوز اور بیانیے سامنے آئے۔ تاہم پاکستانی موقف مسلسل یہی رہا کہ اس نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر صرف دفاعی کارروائیاں کی اور کسی بھی غیر ضروری اسکلیشن سے گریز کیا۔ عالمی سطح پر بھی فوری رد عمل آیا اور بڑی طاقتوں نے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے پر زور دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ کشیدگی کسی حد تک سنگین ہو جا چکی تھی۔ ایک سال بعد جب اس پورے واقعے کا جائزہ لیا جاتا تو یہ بات نمایاں ہوتی کہ پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کا موثر دفاع کیا بلکہ ایک مضبوط ڈیٹرنس بھی قائم کیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جدید دور میں کامیابی صرف طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ بروقت فیصلہ سازی، حکمت عملی اور تحمل میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام کہ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی سب سے اہم ہے اور قوم ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔